سامنے خدا کا کلام اشعیا نبی کے صحیفے میں سے پڑھ کر سنایا گیا۔ پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوش سما ہے جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے، یعنی جس کو عمل میں لا کر ایک تندرست اور مضبوط بدن تشکیل پاتا ہے۔ پولس رسول کرنتھیوں کے خط میں فرماتے ہیں، خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزہ دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، تاکہ آپ ایمان کی سچائیوں کو لوگوں پر عیاں کر سکیں۔ آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ خدا کا کلام لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے۔ آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ آپ بیماروں کی عیادت کریں گے۔ ڈیکن اور کاہن کی غیر موجودگی میں جماعت کو بائبل سروس کرائیں گے۔ کاہن کی موجودگی میں آپ کو چرچ سروس لیڈ کرنا ہوگی۔ بپتسمہ اور استحقام کے سرٹیفکیٹ کے لیے لوگوں کو تعلیم دینا ہوگی۔ پاسوانی کاموں میں اپنے کاہن کی معاونت کرنا ہوگی۔ کیا آپ اپنے دل میں سمجھتے ہو کہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی مرضی اور اینگلیکن کیتھولک چرچ کے آئین کے مطابق لے لیڈر کے درجے اور خدمت کے لیے دراصل بلائے گئے ہو؟ جی ہاں، میں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ کیا تم مانتے ہو کہ وہ تعلیم جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ابدی نجات کے لیے ضروری ہے، کتاب مقدس میں کافی طور پر پائی جاتی ہے؟ جی ہاں، میں یہ مانتا ہوں۔ آج تم وفاداری سے کوشش کرو گے کہ مسیح کی تعلیم، ساکرامنٹوں اور تعلیم کے طریقوں کو اس طرح عمل میں لاؤ جس طرح خداوند نے ٹھہرایا ہے۔ جی ہاں، میں خدا کی مدد سے ایسا ہی کروں گا۔ کیا آپ انجیل مقدس کی بشارت، کلیسیا کی ترقی اور فروغ کے لیے کوشاں رہیں گے؟ جی ہاں، میں خدا کی مدد سے ایسا ہی کروں گا۔ کیا آپ اپنی جماعت میں جو آپ کے سپورٹ کی جائے گی، محبت، امن، اتحاد اور انصاف کی روح کو فروغ دیتے رہو گے؟ جی ہاں، میں خدا کی مدد سے ایسا ہی کروں گا۔ کیا آپ اپنے بشپ اور کاہن کے تابع رہو گے؟ جی ہاں، میں خدا کی مدد سے ایسا ہی کروں گا۔ قادر مطلق خدا جس نے تم میں یہ کرنے کا ارادہ پیدا کیا ہے، تمہیں ان کاموں کو کرنے کی قوت اور طاقت بخشے، تاکہ جو کام اس نے تم نے شروع کیا ہے اسے کمال تک بھی پہنچائے، ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ میں اینگلیکن کیتھولک چرچ ڈائسس لاہور کا کہنے چوپانے اعظم ہوتے ہوئے آپ لوگوں کو اینگلیکن کیتھولک چرچ میں قبول کرتا ہوں۔
عقیدت برا سلام اپنی عقیدت اپنی محبت دکھانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جس طرح فرشتے مقدسہ مریم کو سلام کرتے ہیں، ہم سب جو انسان ہیں اور فانی ہیں، آئیں آج کے کلام کو شروع کرنے سے پہلے، آج کے کلام سے کچھ سیکھنے سے پہلے ہم پیاری ماں مقدسہ مریم کی عقیدت میں سلام پیش کریں. وہ ہم سب کی ماں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ، اپنا خداوند قبول کرتے ہیں. اور آج سب جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم خداوند خدا کے حضور دعا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، پاک نماز کی قربانی میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں پر مقدسہ مریم کے حضور مقدسہ مریم کی عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے. آج یہ بات غور سے سن لیں. بہت سارے لوگ اس بات کو غلط طریقے سے لیتے ہیں. بہت سارے لوگ اس بات کو بہت غلط طریقے سے لیتے ہیں کہ ہم مقدسہ مریم کی عبادت کرتے ہیں. ہم مقدسہ مریم کی عبادت نہیں بلکہ ہم مقدسہ مریم کی عقیدت کرتے ہیں. مقدسہ مریم تو خود کہتی ہے کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے. وہ تو خود خدا کی بڑائی کرتی ہے. وہ تو خود خدا کی ستائش کرتی ہے. اس لیے ہم مقدسہ مریم کی عبادت نہیں بلکہ ہم مقدسہ مریم سے عقیدت، مقدسہ مریم سے محبت اور مقدسہ مریم سے اپنا پیار دکھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم واحد خدا کی عبادت کرتے ہیں. ہم اسی کے آگے جھکتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. آج جب مقدسہ مریم کو تاج پہنایا گیا ہے، مقدسہ مریم کی تاج پوشی کی گئی ہے، مقدسہ مریم جو دو جہانوں کی ملکہ ہے، ہم سبوں کی ماں ہے، ہم سبوں کی ملکہ ہے، تو اس کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں مختلف طریقوں سے ملتا ہے. کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اس کی جو ماں ہے وہ ملکہ بنتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ایک طرف جب ہم سماجی طور پر دیکھتے تھے، جب ہم کلام کی روح سے دیکھتے ہیں، جب ہم اس روایت کو دیکھتے ہیں تو ایک بادشاہ کی بہت زیادہ بیویاں ہوتی تھی. اس لیے یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی بادشاہ جو اس کی بیوی ہے وہ ملکہ بن سکے؟ کلام مقدس میں پہلا ملوک اس کا پہلا باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ داؤد جو خدا کا بندہ ہے، داؤد جو ایک بادشاہ ہے، جب بیت شیبا جو سلیمان کی ماں ہے جب داؤد کے پاس آتی ہے، وہ داؤد کی بیوی ہے. جب داؤد بادشاہ کے پاس آتی ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ داؤد کو سجدہ کرتی ہے. وہ داؤد کو سجدہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے آقا، میں تیرے سامنے ایک درخواست رکھتی ہوں، میں تیرے سامنے ایک درخواست رکھتی ہوں. اب پہلا ملوک اس کے دوسرے باب کی 19ویں آیت میں جب 19ویں اور 20ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اسی الاسبات کا ذکر ملتا ہے. جب سلیمان جو ہے وہ اپنے باپ داؤد کی جگہ پر بادشاہ بنتا ہے تو یہی الاسبات جب سلیمان کے دربار میں حاضر ہوتی ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سلیمان اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی ماں کو خوش آمدید کہتا ہے، اپنی ماں کو خوش آمدید کہتا ہے اور جھک کر سلام کرتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ میری داہنی طرف تخت لگایا جائے تاکہ میری ماں جو ہے وہاں پر بیٹھ سکے. اور کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ جو نسبت ہے، جو یہ داؤد کی جو بیوی ہے، سلیمان کی جو ماں ہے، اب یہ کیا کرتی ہے؟ یہ اس کے دائیں طرف بیٹھتی ہے اور اس کی جو ہے اسے تاج پہنایا جاتا ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح جو ہم سبوں کا نجات دہندہ ہے، ہم اسے بادشاہ کہتے ہیں، ہم اسے ابن داؤد کہتے ہیں، اسے ابن مریم کہتے ہیں، مختلف لقبات کے ساتھ ہم اسے پکارتے ہیں. جب یسوع کو ان لقبات کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو پیاری مقدسہ مریم کے بھی بہت سارے نام، بہت سارے لقبات جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ کلیسیا کی ماں ہے، وہ ہم سبوں کی نجات دہندہ ہے، وہ ہم سبوں کی سفارش کرتی ہے، وہ رحم کی ماں ہے، وہ رحم کا وسیلہ بنتی ہے اور وہ سب سے بڑھ کر ہم سبوں کی شفاعت کرتی ہے. اور خدا کی ماں بھی اسے کہا گیا، خدا کی ماں بھی اسے
کہا گیا ہے، خدا کی ماں کس طرح کہا گیا ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی شان اقدس کو دیکھتے ہیں، جو دونوں جہاں کا خالق اور مالک ہے، جو دونوں جہاں کا خالق مالک ہے اور ہم سبوں کا بادشاہ ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا رحیم اور شفیق چہرہ ہے، وہ خدا کا رحیم اور شفیق چہرہ ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب مقدسہ مریم کو اس لقب سے، اس نام سے نوازا جاتا ہے، اس نام سے پکارا جاتا ہے، تو یہ ہمیں مقدس یوحنا کی انجیل میں یہ بات لے کر جاتی ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح اپنا اور باپ کا تعلق جو ہے وہ بار بار ظاہر کرتے ہیں۔ میں اور باپ ایک ہے، جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور مقدس یوحنا کی انجیل ہمیں بتاتی ہے، اور کلیسیا میں ایک ڈوگما ہے، کلیسیا کی ایک تعلیم ہے، ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، کامل خدا اور کامل سب بولے بھائی، خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ کامل خدا اور کامل انسان۔ خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ کامل خدا اور کامل انسان۔ خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان۔ اب جب ہم اس بات کو سمجھ آئیں گے، عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں مقدسہ مریم کی شان کے بارے میں، مقدسہ مریم کی ذات کے بارے میں بہت سارے سوال کرتے ہیں، تو آج ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر جا سکتے ہیں، پھر ہم خود جو ہے ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، پھر ہم خود جو ہے ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم وہ واحد ہستی ہے، مقدسہ مریم وہ واحد ہستی ہے جس نے خدا کی خدمت کی اور خدا سے خدمت کروائی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے دو شخصیات ہیں، وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان۔ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھتے ہیں، جب ان کے بچے ہوتے ہیں وہ ان کی پرورش کرتی ہیں، ان کی نگہداشت کرتی ہیں اور ان کی مدد اور رہنمائی کرتی ہیں۔ مقدسہ مریم نے بھی ایسا کیا۔ کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہے جب لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے والدین کے تابع رہا اور جو کچھ وہ کرتے اور سکھاتے تھے انہیں سیکھتا تھا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب خداوند یسوع مسیح کامل خدا اور کامل انسان ہے تو مقدسہ مریم وہ واحد ہستی ہے، وہ واحد ہستی ہے جس نے خدا کی خدمت کی اور خدا سے خدمت کروائی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، تو یقیناً 30 سال تک خداوند یسوع مسیح بھی اپنے والدین کے تابع رہا، ان کی خدمت کرتا رہا۔ اس لیے مقدسہ مریم وہ واحد ہستی ہے جو کلام کے سامنے پاتی ہے اور جو کلمے کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم ہم سبوں کی نجات کا وسیلہ، ہم سبوں کی نجات کا وسیلہ۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بہت سارے لوگ ہم سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، جی کیتھولک والے جو ہے یہ مقدسہ مریم کی بت پرستی کرتے ہیں، مقدسہ مریم کو سجدے کرتے ہیں، مقدسہ مریم کو مانتے ہیں، مقدسہ مریم کو پوجتے ہیں، اور ہم یہ سنتے ہیں، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم اپنے ایمان میں اتنے پختہ نہیں ہوتے، بہت دفعہ ہم نے اپنے ایمان کی بنیادی عقائدوں کو اس قدر نہیں سیکھا ہوتا کہ ہم ان کا بہتر طریقے سے جواب دے سکیں۔ اس لیے انسانیت سے پوچھ نام مریم کیا ہے، انسانیت سے پوچھ نام مریم کیا ہے، غریبوں سے پوچھ پیغام مریم کیا ہے، انبیاء سے پوچھ الہام مریم کیا ہے، اور لوکا سے پوچھ کلام مریم کیا ہے، یوحنا سے پوچھ احترام مریم کیا ہے، اور رسولوں سے پوچھ کہ کام مریم کیا ہے، اور فرشتوں سے پوچھ مقام مریم کیا ہے۔ کیوں مجھ سے پوچھتا ہے؟ کیوں مجھ سے پوچھتا ہے؟ خدا سے پوچھ کہ سلام مریم کیا ہے۔ کیوں مجھ سے پوچھتا ہے؟ بلکہ خدا سے پوچھ کہ سلام مریم کیا ہے، جو خود فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتے آ کر جھک کر اسے سلام کرتے ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج جب ہم مقدسہ مریم کی شان اقدس میں آئے ہیں تو بہت ساری ہماری مرادیں، بہت سارے ہماری خواہشات ہیں جو ہم مقدسہ مریم کے حضور لاتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا
کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ شفاعت کرتی ہے. کیوں؟ پرانے عہد نامے میں جب ہم سنتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو ملکہ ہے جب بادشاہ کے حضور آتی ہے تو وہاں پر سفارش کرتی ہے. اور مقدسہ مریم ہم گناہگاروں کے لیے بھی شفاعت کرتی ہے, سفارش بنتی ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں, جب ہم مقدسہ مریم کو اپنی نجات کا وسیلہ مانتے ہیں, جب ہم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں مانتے ہیں, جب ہم مقدسہ مریم کو کلیسیا کی ماں مانتے ہیں, جب ہم مقدسہ مریم کو ہم سبوں کی ماں مانتے ہیں, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیتھولک والے جو ہم سب عالمگیر ہیں, ہم سب جو یسوع مسیح پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہیں, ہمیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ زمین پر تو ایک ماں جو ہے وہ ماں نہیں, اور ہم تو دو ماں رکھتے ہیں, ایک آسمان پر ہے اور ایک زمین پر ہے. آسمان پر مقدسہ مریم ہمارے لیے سفارش کرتی ہے, اور زمین پر ہماری مائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے سفارشات کرتی ہیں, دعائیں کرتی ہیں. اس لیے کیتھولک والے, ہم جو کیتھولک والے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ہم پوجا نہیں کرتے بلکہ ہم احترام کرتے ہیں. ہم اس ماں کا احترام کرتے ہیں جس نے خدا کے حکم کو سنا اور اس حکم پر لبیک کہا, اور کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے, اور پھر کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. عزیز بہنوں اور بھائیوں, خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے خدا کے کلام کو سنتی تھی. مقدسہ مریم خدا کے کلام کو سنتی تھی, اسے حفظ کرتی تھی, اس پر دھیان و گیان کرتی تھی. اور اس کا مطلب ہے کہ مقدسہ مریم کو پورا جو مجسمہ ہے, مقدسہ مریم کا پورا وجود ہے, وہ تو کلام خدا ہے. مقدسہ مریم کا پورا وجود کیا ہے؟ وہ تو کلام خدا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کو سنتی, اس پر عمل کرتی, دھیان و گیان کرتی, اور سب سے بڑھ کر اس نے اس کلمے کو اپنے بطن اتھر میں رکھا, اپنے پیٹ میں رکھا, اور اس کلمہ کو پھر جسم دیا, اس کلمہ کو سانس دی, اس کلمہ کو گوشت دیا, اس کلمہ کو خون دیا. اس لیے ہم مقدسہ مریم کی عقیدت کرتے ہیں, ہم مقدسہ مریم کو سلام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مقدسہ مریم کی وجہ سے ہم سب نجات یافتہ ہوئے ہیں. مقدسہ مریم کی وجہ سے ہم سب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئے ہیں. مقدسہ مریم کی وجہ سے ہم سب اپنی میراث کا حصہ ہوئے. اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں, جب آپ کو یا مجھے کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مقدسہ مریم کی پوجا کرتے ہیں, مقدسہ مریم کو مانتے ہیں, تو اس میں ان کا بھی شاید بہت دفعہ قصور نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ میری لا علمی کسی کو غلط ثابت نہیں کر سکتی. بہت دفعہ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. عزیز بھائیوں اور بھائیوں, ہم دنیاوی طور پر دیکھیں, سماجی طور پر دیکھیں, تو اگر کوئی ہماری ماں کو کوئی برا بھلا کہے, یا کوئی اونچی کہہ دے نا تیری ماں, تو ہم شاید وہ یہ کہے کہ تیری ماں میری باجی ہے, اسی لکھ کر لا ہم اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے میری ماں کے متعلق بات کی ہے, اور کس قدر افضل اور اعلیٰ بات ہے کہ وہ ماں جو کنواری ہے, دامن کنواری ہے, جو ہم سبوں کی شفاعت کرتی ہے, جو ہم سبوں کی نجات کا وسیلہ بنتی ہے. کیوں نہ پھر اس کے متعلق بات کی جائے, کیوں نہ پھر فرشتوں کے ساتھ جھک کر اسے سلام کیا جائے, کیوں نہ پھر مقدسہ مریم کے کو عقیدت بڑا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا جائے. آج جب ہم مقدسہ مریم کی عقیدت کے لیے یہاں آئے ہیں, تو میں آپ سب مومنین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب مقدسہ مریم, آج کا جو موضوع ہے اس کا ہے القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے, اور قدوس اس کا, سارے بولے ذرا, قدوس اس کا نام ہے, زور سے بولے, قدوس اس کا نام ہے. القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے اور قدوس اس کا نام ہے. یہ کون کہتی ہے؟ یہ کون کہتی ہے؟ اور یہ کون اور کب کہہ سکتا ہے؟ جب وہ خدا کے کلام سے سیر ہوتا ہے, خدا کے کلام کے ساتھ بڑا ہوتا ہے. مقدسہ مریم عاجز بنتی ہے, مقدسہ مریم علیم بنتی ہے. بہت دفعہ ہم نے اپنے ایمان کی بنیادی عقائدوں کو اس قدر نہیں سیکھا ہوتا کہ ہم ان کا بہتر طریقے سے جواب دے سکیں. اس لیے انسانیت سے پوچھ نام مریم کیا ہے, انسانیت سے پوچھ
नाम मरियम क्या है, गरीबों से पूछ पैगाम मरियम क्या है, अंबिया से पूछ इल्हाम मरियम क्या है, और लूका से पूछ कलाम मरियम क्या है, यूहन्ना से पूछ एहतराम मरियम क्या है, और रसूलों से पूछ कि काम मरियम क्या है, और फरिश्तों से पूछ मकाम मरियम क्या है। क्यों मुझसे पूछता है, क्यों मुझसे पूछता है? खुदा से पूछ कि सलाम मरियम क्या है। क्यों मुझसे पूछता है, बल्कि खुदा से पूछ कि सलाम मरियम क्या है, जो खुद फरिश्तों को हुक्म देता है और फरिश्ते आकर झुक कर उसे सलाम करते हैं। अजीज बहनों और भाइयों, आज जब हम मुकद्दसा मरियम की शान अक़दस में आए हैं तो बहुत सारी हमारी मुरादें हैं, बहुत सारे हमारी ख्वाहिशात हैं जो हम मुकद्दसा मरियम के हुजूर लाते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मुकद्दसा मरियम जो है वो शफायत करती है। क्यों? पुराने अहदनामे में जब हम सुनते हैं तो वहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि जो मलका है जब बादशाह के हुजूर आती है तो वहाँ पर सिफारिश करती है, और मुकद्दसा मरियम हम गुनाहगारों के लिए भी शफायत करती है, सिफारिश बनती है। अजीज बहनों और भाइयों, जब हम मुकद्दसा मरियम को अपनी निजात का वसीला मानते हैं, जब हम मुकद्दसा मरियम को खुदा की माँ मानते हैं, जब हम मुकद्दसा मरियम को कलीसिया की माँ मानते हैं, जब हम मुकद्दसा मरियम को हम सबों की माँ मानते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कैथलिक वाले जो हम सब आलमगीर हैं, हम सब जो यीशु मसीह पर ईमान और भरोसा रखते हैं, हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जमीन पर तो एक माँ जो है वो माँ नहीं, और हम तो दो माँ रखते हैं, एक आसमान पर है और एक जमीन पर है। आसमान पर मुकद्दसा मरियम हमारे लिए सिफारिश करती है, और जमीन पर हमारी माएँ जो हैं वो हमारे लिए सिफारिशात करती हैं, दुआएं करती हैं। इसलिए कैथलिक वाले, हम जो कैथलिक वाले लोग जिन्हें कहा जाता है कि ये बुतों की पूजा करते हैं, हम पूजा नहीं करते बल्कि हम एहतराम करते हैं। हम उस माँ का एहतराम करते हैं जिसने खुदा के हुक्म को सुना और उस हुक्म पर लब्बैक कहा, और कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और फिर कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि मुकद्दसा मरियम जो है खुदा के कलाम को सुनती थी। मुकद्दसा मरियम खुदा के कलाम को सुनती थी, उसे हिफ्ज करती थी, उस पर ध्यानो ज्ञान करती थी। और इसका मतलब है कि मुकद्दसा मरियम तो पूरा जो मुजस्समा है, मुकद्दसा मरियम का पूरा वजूद है, वो तो कलामे खुदा है। मुकद्दसा मरियम का पूरा वजूद क्या है? वो तो कलामे खुदा है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम को सुनती, उस पर अमल करती, ध्यान और ज्ञान करती, और सबसे बढ़कर उसने उस कलमे को अपने बतने अत्थर में रखा, अपने पेट में रखा, और उस कलमा को फिर जिस्म दिया, उस कलमा को सांस दी, उस कलमा को गोश्त दिया, उस कलमा को खून दिया। इसलिए हम मुकद्दसा मरियम की अकीदत करते हैं, हम मुकद्दसा मरियम को सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि मुकद्दसा मरियम की वजह से हम सब नजात याफ्ता हुए हैं। मुकद्दसा मरियम की वजह से हम सब खुदा के बेटे और बेटियां हुए हैं। मुकद्दसा मरियम की वजह से हम सब अब्दी मेराज का हिस्सा हुए। इसलिए अजीज बहनों और भाइयों, जब आपको या मुझे कोई ये कहता है कि हम मुकद्दसा मरियम की पूजा करते हैं, मुकद्दसा मरियम को मानते हैं, तो इसमें उनका भी शायद बहुत दफा कसूर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरी ला इल्मी किसी को गलत साबित नहीं कर सकती। बहुत दफा हमें इल्म नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, हम किसके बारे में कह रहे हैं। अजीज बहनों और भाइयों, हम दुनियावी तौर पर देखें, समाजी तौर पर देखें, तो अगर कोई हमारी माँ को कोई बुरा भला कहे, या कोई मुंजी कह दे ना तेरी माँ, तो हम शायद वो ये कहे कि तेरी माँ मेरी बाजी है, असी लितर ला लेने। हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसने मेरी माँ के मुतालिक बात की है, और किस कदर अफजल और आला बात है कि वो माँ जो कुंवारी है, दामन कुंवारी है, जो हम सबों की शफायत करती है, जो हम सबों की निजात का वसीला बनती है, क्यों ना फिर उसके मुतालिक बात की जाए, क्यों ना फिर फरिश्तों के साथ झुक कर उसे सलाम किया जाए, क्यों ना फिर मुकद्दसा मरियम को अकीदत बरा नजराना जो है वो पेश किया जाए। आज जब हम मुकद्दसा मरियम की अकीदत के लिए यहाँ आए हैं, तो मैं आप सब मोमिनीन से यही कहना चाहूँगा कि जब मुकद्दसा मरियम
آج کا جو موضوع ہے اس کا ہے القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے اور قدوس اس کا، سارے بولیں ذرا، قدوس اس کا، زور سے بولیں، قدوس اس کا، القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے اور قدوس اس کا۔ یہ کون کہتی ہے؟ یہ کون کہتی ہے؟ اور یہ کون اور کب کہہ سکتا ہے؟ جب وہ خدا کے کلام سے سیر ہوتا ہے، خدا کے کلام کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ مقدسہ مریم عاجز بنتی ہے، مقدسہ مریم حلیم بنتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ میں خدا کے بیٹے کو جنم دینے والی ہوں، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ عاجز بنتی ہے اور عاجزی اور خاموشی میں کہتی ہے کہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ القدوس اس کا نام ہے، وہ مبارک ہے، وہ تکبر نہیں لاتی، وہ برا نہیں کہتی، وہ رحم کرتی ہے، وہ وسیلہ بنتی ہے، وہ راہ بنتی ہے، وہ نجات کا وسیلہ بنتی ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند یسوع مسیح جس نے مقدسہ مریم کے بطن اثر سے جنم لیا، جس نے اس کا خون چوسا، جس نے اس کے جسم سے جسم لیا، کلام مقدس بتاتا ہے، مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا۔ پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا، اور مسیح یسوع نے یہ مزاج کہاں سے لیا تھا؟ ہم اپنے والدین سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے بزرگان دین سے سیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ مزاج جو ہے، یہ رویہ جو ہے، یہ عادت جو ہے، خداوند یسوع مسیح جو منجی دو جہاں، خالق کون مکان، ہم سبوں کا باپ ہے، ہم سبوں کا نجات دہندہ ہے، اس نے کس سے سیکھا؟ مقدسہ مریم سے سیکھا۔ پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا۔ اس کا مزاج کیسا تھا کہ وہ خدائی ذات میں ہو کر اس نے اپنے آپ کو حلیم اور فروتن کر دیا، موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور پھر خدا نے اسے ایک نام بخشا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے، جب مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آتا ہے تو مقدسہ مریم اس وقت بھی عاجز ہوتی ہے۔ مقدسہ مریم جب کلمے کو اپنے بطن میں رکھتی ہے اس وقت بھی عاجز ہوتی ہے۔ مقدسہ مریم جب یسوع کی صلیب کے نیچے ہے اس وقت چاہے دکھی ہے، غم میں ہے، پریشان ہے، لیکن عاجز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے خدا کے سارے منصوبے کا پتہ ہے، اسے خدا کے سارے منصوبے کا پتہ ہے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، بہت دفعہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی مرضی پر چلتے رہتے ہیں۔ خدا اپنی مرضی پر چلتا ہے، انسان اپنی مرضی پر چلتا ہے، اور معجزے کب ہوتے ہیں؟ جب انسان اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں شامل کرتا ہے۔ جس طرح مقدسہ مریم نے اپنی مرضی کو، اپنی ہاں کو خدا کی ہاں میں شامل کیا تو پھر معجزہ ہوا کہ ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا جس کا نام ایمانویل ہے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ خدا ہمارے ساتھ کب اور کیوں اور کس کے وسیلہ سے ہوا؟ اور وہ ہستی ہے مقدسہ ماں مریم کی، وہ ہستی ہے مقدسہ ماں مریم کی۔ آئیں زوردار ہم پورے جوش کے ساتھ، ایمان کے ساتھ نعرہ بلند کریں، مقدسہ ماں مریم کی، مقدسہ ماں مریم کی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم زمین پر خاکی انسان، کمزور، ادھورے، دکھی، حسد بھرے، دوسروں کو گرانے والے، جب ہم یقین مانے جب ہم یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں شامل کرنا ہے، تو ہمارے گھرانوں میں معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری زندگیوں میں معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں، ہم عاجز ہو جاتے ہیں، ہم دکھاتے نہیں، ہم تکبر نہیں کرتے، ہم مغرور نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے نغمہ مریم میں پڑھا ہے کہ وہ جو مغرور ہے انہیں پراغندہ کر دیتا ہے، انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہے، اور جو عاجز بنتے ہیں، حلیم بنتے ہیں، انہیں وہ سرفرازی عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے مقدسہ مریم جو ہے حلیم بنی ہے، اس لیے مقدسہ مریم جو ہے وہ فروتن بنی ہے، اور یہ مقدسہ مریم نے خود کہا اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس کی عاجزی، اس کی قبولیت اور خدا کے منصوبے میں اپنے منصوبے اور اپنی مرضی کو شامل کرنے کی وجہ سے۔
خدا کی مرضی میں اپنی مرضی کو شامل کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج تمام مومنین سے، تمام مقدسہ مریم کے پجاریوں سے، تمام مقدسہ مریم کی بیٹوں اور بیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے، مریم سے بات ہوگی تو ہر بات میں لکھے جاؤ گے، الاثبات کی مانت ملاقات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے پاس ٹھہرو صلیبی کلمات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے پاس ٹھہرو صلیبی کلمات میں لکھے جاؤ گے، مریم کے ہاتھوں میں آؤ خدا کے ہاتھ میں لکھے جاؤ گے، مریم کو سلام کرنے والوں کتاب حیات میں لکھے جاؤ گے، کتاب حیات میں لکھے جاؤ گے۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل عطا کرے تاکہ ہم ہمیشہ مقدسہ مریم کی عقیدت کرتے رہیں، مقدسہ مریم سے برکت فضل پاتے رہیں اور ہمیشہ خدا کے نام کو جلال دینے کا وسیلہ ٹھہرے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ رات سے برسر پگار کوئی نہیں، رات سے برسر پگار کوئی تو نکلا، نیند کے شہر میں بیدار کوئی تو نکلا، اور شہر کی آنکھ تھی پتھرائی ہوئی قدرت سے، اور شہر کی آنکھ تھی پتھرائی ہوئی قدرت سے، حرف 9 لے کے
علمدار کوئی کو نہیں تھا. معزز سامعین و حضرات، شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ابن صاحب کی عقیدت کے لیے یہاں تشریف لائے. خدا آپ کو برکت.